السلام علیکم پیارے ناظرین، ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا حلال جانوروں جیسے گائے، بیل، بکرا، بکری یا بھینسا ان سب میں کون سے ایسے اعضاء ہیں کہ جس کو ذبح کرنے کے بعد کھانا جائز نہیں ہے؟ کسی کو بھائی نے پوچھا ہے کچھ سوال کی طرح، یعنی سوال کے آئینے میں ان کا جواب طلب کیا ہے، تو سوال اور جواب دونوں ایک ہی ساتھ سماعت فرما لیں۔ کئی سوال کیے ہیں، گزارش ہے کہ کپورے حرام ہیں، ان کی کیا وجوہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حلال جانوروں کی 7 چیزیں مکروہ تحریمی ہیں۔ نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 غدود، نمبر 3 مثانہ، نمبر 4 پتا، نمبر 5 نر کی پیشاب گاہ، نمبر 6 مادے کی پیشاب گاہ اور نمبر 7 کپورے۔ اول الذکر کا حرام ہونا تو قرآن شریف سے ثابت ہے، یعنی بہتا ہوا خون کا ثابت، قرآن سے اس کا ثبوت ہے۔ بقیہ اشیاء طبعاً خبیث ہیں، اس لیے وہ یحرم علیہم الخبائث کے عموم میں یہ بھی داخل ہیں۔ نیز ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان 7 چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ بحوالہ مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 535۔ دوسرا سوال بھائی نے پوچھا ہے کہ میں BA فرسٹ ایئر کی طالبہ ہوں اور ہمارے پروفیسر صاحب ہمیں اسلامک آئیڈیالوجی پڑھاتے ہیں۔ اسلامی آئیڈیالوجی والے پروفیسر بتا رہے تھے کہ قرآن شریف میں کلیجی کھانا حرام ہے۔ کلیجی چونکہ خون ہے اس لیے کلیجی حرام ہے، اور حدیث میں کلیجی کو حلال کہا گیا ہے، تو کیا واقعی کلیجی حرام ہے؟ اس کا جواب سن لیں۔ قرآن شریف میں بہتے ہوئے خون کو حرام کہا گیا ہے، جو جانوروں کے ذبح کرنے سے بہتا ہے۔ کلیجی حلال ہے، قرآن شریف میں ان کو حرام نہیں فرمایا گیا ہے۔ آپ کے پروفیسر صاحب کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ سائل نے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ اکثر شادی بیاہ وغیرہ میں جیسے ہی کوئی جانور ذبح کیا ادھر اس کی تلی اور کلیجی وغیرہ پکا کر کھا لیتے ہیں، یا اکیلی تلی کو آگ پر سینک کر یا علیحدہ کھانے کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ تفصیل سے وضاحت فرمائے۔ تو اس کا جواب سن لیں۔ تلی کا کھانا کسی بھی طرح جائز ہے، خواہ وہ سینک کر کھایا جائے، سبزی کی شکل میں بنا کر کھایا جائے، ہر طرح سے تلی کا کھانا جائز ہے۔ سائل نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ گائے یا بکرے کی بٹ یعنی اوجھڑی کھانا جائز ہے، اور اگر کھانا جائز ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ اس کے کھانے سے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب سن لیں۔ حلال جانور کی اوجھڑی حلال ہے، 40 دن دعا قبول نہ ہونے کی بات سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ سائل نے ایک اور سوال پوچھا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں لوگ بکرے کا گوشت عام کھاتے ہیں اور لوگ بکرے کے گردے بھی کھاتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ گردے انسان کے لیے حرام ہیں یا حلال؟ میرے دوست کہتے ہیں کہ بکرا حلال ہے، کپورے حلال نہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ مکری بھی حلال ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کا جواب سن لیں۔ گردے حلال ہیں، کپورے حلال نہیں۔ ٹڈی دل جو فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے وہ حلال ہے، مگر مکری حلال نہیں۔ ایک اور سوال سائل نے اسی ضمن میں پوچھا ہے کہ کیا کپورے کھانا جائز ہے؟ آج کل بازاروں اور ہوٹلوں میں کئی لوگ کھاتے ہیں، ان کا اور بیچنے والوں کا عمل کیسا ہے؟ تفصیل سے وضاحت فرما دیں۔ جواب سن لیں۔ بکرے کے خصیے کھانا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب قریب ہوتا ہے، اور جو حکم کھانے کا ہے وہی کھلانے اور بیچنے کا بھی ہے، اس لیے بازار اور ہوٹلوں میں اس کی خرید و فروخت افسوسناک غلطی ہے۔ ماخوذ از آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 255 تا 257۔ پیارے ناظرین، کیسی لگی یہ جانکاری؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہو تو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیں۔
چینل پر پہلی بار ہوں گے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی نئی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور انٹرسٹنگ جانکاری کے ساتھ۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔